یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حق کی نظر آپ کے پاس ہو، اگر حق کی نظر آپ کے پاس ہو تو آپ حق کی نظر سے دیکھو۔ میرا مقصد کسی کی عقیدت کو یا کسی کے دلوں کو مجروح کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں کسی کا بھی دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں، میں کسی کے دل پہ زخم نہیں لگانا چاہتا ہوں، میں بس آپ کے آنکھوں پہ جو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں میں ان پٹیوں کو نکالنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر آپ میری باتوں کو اس وقت سن رہے ہو تو دل کے کانوں سے اسے سننے کی کوشش کرنا، دل کے کانوں سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہمارا جو اختلاف امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے دیوبند کے علماء سے، وہ نیاز و فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، وہ چہلم و تیجے کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے ان اصولی عقائد پہ جب ان کی طرف سے شبخون مارا گیا۔ آپ اٹھا لیجئے براہین قاطیہ کو، آپ اٹھا کے پڑھیے تقویت الایمان کو، اسماعیل دہلوی کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، خلیل احمد امبیٹوی کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، رشید احمد گنگوہی کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیے، قاسم نانوتوی کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، جہاں صریح عقائد پہ شبخون مارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ کا انکار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا گیا، جبکہ ختم نبوت، علم غیب، نبی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا، حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ یہ وہ عقائد ہیں جو صریح کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب ان عقائد کا انکار کیا گیا تو ان کا جواب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی روشنی میں دیا، اعلیٰ حضرت نے دلائل کی روشنی میں دیا۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ذہنوں میں اگر غلط فہمیاں ہیں، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے تم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو پڑھو، اور ان کتابوں کو بھی پڑھو جہاں گستاخیاں کی گئیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ونعوذ باللہ من ذالک، ونعوذ باللہ، یہ ایسے جملے کہے گئے کہ چمار کی ذات سے ونعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تشبیہ دینے گئی، وہاں ان کا مقابلہ کیا جانے لگا، شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ بتایا جانے لگا۔ تم ان تحریروں کا مطالعہ کرو نوجوانوں، تمہیں پتا چلے گا کہ امام اہل سنت نے نبی کے سچے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، اور یہی دفاع کرنا تھا جس کی بنا پہ آپ کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ جب پہلے سفر حج میں آپ گئے تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ نے علماء حرمین سے سید احمد بن زینی دہلان، یہ وہ ذات بابرکت ہے جو مفتی شافعیہ ہوا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا سب سے پہلے رد فرمایا، ان میں شمار حضرت سید احمد بن زینی دہلان کا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مستقل کتاب نجدی وہابی مومنٹ کے خلاف لکھی، اور آپ نے بتایا کہ یہ انگریزوں کے فنڈڈ، انگریزوں کی طرف سے پیسے دیے ہوئے، انگریزوں کی طرف سے خریدے ہوئے ایسی یہ تحریک ہے جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، جو مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہے۔ ان بزرگوں نے حضرت امام اہل سنت کو پہلے سفر حج میں اجازت عطا فرمائی، اور جب دوسرے سفر حج میں گئے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلے سفر حج میں گئے تو آپ نے اجازتیں علماء حرمین سے لی، لیکن جب دوسرے سفر حج میں آپ تشریف لے گئے تو اس وقت حال یہ ہوا کہ علماء حرمین نے آپ سے اجازتیں لی، علماء حرمین نے آپ کی شاگردگی اختیار کی، گویا کہ آپ کی ذات پہچان بن چکی تھی اہل سنت کی۔ علماء حرمین بیک زبان کہتے ہیں جب ہندوستان سے ہماری طرف کوئی آتا تھا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ نبی کا وفادار ہے یا نبی کا غدار ہے، تو ہم کچھ اور نہیں کرتے تھے، اس کے سامنے صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے، اور ہم جب یہ دیکھتے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو ہم یہ جان لیتے تھے کہ آنے والا وفادار مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پہ بیزارگی کے آثار ہوتے، ناپسندگی اور ناراضگی کے آثار ہوتے، تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ وفادار مصطفیٰ نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے، اہل سنت الجماعت سے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی سنی ہے وہ امام احمد رضا خان کا غلام بھی ہوگا، محب بھی ہوگا، چاہنے والا ہوگا، اور ان کی عظمتوں کا احترام و اعتراف کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات اہل سنت کی پہچان عالم عرب میں تھی۔